سمجھ سمجھ کر کریں. اس پر یقین ہونا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں دعوت کے وجود سے دین کا وجود ہے. دیکھو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے مفسر ہیں، بہت معروف تفسیر ہے یہ تفسیر مظہری. قاضی صاحب نے اس میں یعنی بہت تفصیل سے بیان فرمایا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تنہا عبادت کرتے رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلدی کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، قوم کو ساتھ نہیں لیا. جو منتخب کیے تھے 70 وہ پیچھے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شوق میں، ملاقات کے شوق میں جلدی سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ تعالی نے پوچھا ما عجلک عن قومک یا موسیٰ. یہ میں پوری یعنی قاضی صاحب کا پورا مضمون عرض کرتا ہوں. دیکھو کوئی مبالغہ یا کوئی استدراء غلط نہیں ہے، کام کی اہمیت بتانی ہے اسے. ما عجلک عن قومک یا موسیٰ کہ موسیٰ تمہیں تمہاری قوم کے بارے میں کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی سے آ گیا ہوں. جلدی کی شوق اللہ سے ملنے کا. قوم کو چھوڑ دیا پیچھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قوم کہاں ہے کہ پیچھے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. یہاں قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا میں فا سببیت کا ہے، مجھے یاد کرنا ہے. اس کو علماء سمجھتے ہیں کہ فا سببیت کا کیا ہوتا ہے. یہ فا سببیت کا ہے، یہاں قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں فا سببیت کا ہے کہ کیا سبب ہوا قومی گمراہی کا، کہ قوم کی گمراہی کا سبب یہ ہوا کہ قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا. ادھر سامری نے بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ کہ لو یہ بچڑا جو ہے نا یہ ہے معبود ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا، نعوذ باللہ کہ یہ بچڑا یہ ہے معبود، کرو اس کی عبادت. کہ کوئی شکل تو ہونی چاہیے نا، شکل والوں کو شکل چاہ رہی ہوتی ہے کہ ساری شکلوں کے خلاف اس لیے دعوت ہے تاکہ ہم کسی شکل کے پابند نہ ہو جائیں. وہ دعوت چھوٹ گئی. ہاں کہ سامری نے بچڑا بنا کر کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ، کہ فنسیہ کے علماء نے 2 تفسیریں کی ہیں کہ سامری بھول گیا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، اور قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ نہیں کہ سامری نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جا کر بھول گئے ہیں، اب چلو یہ معبود بنا لو، اس کی عبادت کرو. جی ہاں ہارون علیہ السلام نے کوشش کی لیکن قوم نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. یہ مجھے عرض کرنا ہے بات کہ دعوت گئی دین گیا، پھر دعوت آئی دین آ گیا. ہاں کہ قوم نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک بچڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے. تو یہاں قاضی صاحب نے لکھا ہے
کہ داعی کا تعلق تنہائیوں میں اللہ کی ذات سے اور اجتماعیت میں اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے برابر کا رہنا چاہیے، تاکہ یہ اپنے اللہ کے تعلق کی قوت سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف کھینچے اور تبلیغ کے ذریعے اللہ کے پیغامات ان تک پہنچاوے۔ یہ ہے دعوت اور تبلیغ۔ تو یہ بات حق ہے میرے محترم دوستو کہ دعوت نکل جائے گی، دین نکل جائے گا، کیونکہ دیکھو دعوت کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا، دعوت کا خاصہ ہے ماحول کو بدلنا، کہ جب دعوت آئے گی کہ یقین بدلیں گے، ماحول بدلے گا۔ صحابہ کے واقعات میں دعوت نکالو، حیات الصحابہ حضرت نے ایسی مرتب کر دی ہے کہ کوئی چیز کام کرنے والوں کے لیے چھوڑی نہیں جس کو حیات الصحابہ کے اندر حضرت نے جمع نہ کر دیا ہو، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کیا مشورہ، کیا دعوت، کیا عبادت، کیا ذکر، کیا تلاوت، ہاں سارے اصول، ساری ترتیب، محنت، ساری مسجد کی آبادی، سب کچھ، ساری باتوں کا احاطہ کیسے کیا جائے؟ وقت کی قلت ہے اور بات لمبی نہیں کرنا چاہتے۔ جی ہاں، حیات الصحابہ بہت بڑی رہبر ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم کام کو سمجھ سمجھ کر کریں، ہمیں دعوت میں اتنا یقین اور بصیرت ہو، اور دعوت کی یوں کہیں کہ صحابہ کے واقعات سے دعوت کی گہرائی میں اترو، دعوت کی گہرائی میں اترو کہ صحابہ کرام کا دعوت کے بارے میں کیا مزاج تھا۔ وہ تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اندر ایک بے چینی کا نام ہے دعوت۔ ہاں، کہ داعی کی کیا صفت ہے؟ کہ داعی کی صفت یہ ہے کہ دین کا نقصان ہو اور میں زندہ رہوں، کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ داعی کی صفت ہے۔ جی ہاں، اس لیے تقریر کا مطلب نہیں ہے دعوت، کہ دعوت تو ایک بے چینی کا نام ہے۔ ایون قص الدین و انا حی، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام میں دعوت دینے والے، بیان کرنے والے، کہ کیا دعوت سے بات بنی؟ کہ دعوت سے یہ بات بنی کہ اپنے اندر دین کے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی صفت پیدا ہوئی۔ ہاں، یہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جذبے پر، ان کی صفت پر سارے مرتدین کو اسلام کی طرف واپس، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو زکوٰۃ دینے پر، اور رسی صرف اگر کوئی روکے گا، یہ نہیں کہ زکوٰۃ نہ دے، کہ اگر زکوٰۃ کی رسی بھی روکی گئی تو ابو بکر اس کے لیے قتال کریں گے۔ یہ ہے دعوت جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ دعوت کا اصول سمجھ لو کہ دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہاں، ہم محنت کرتے ہیں دوسروں کے لیے اور دوسروں کا نہ ماننے پر کام چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے تو گشت کر لیا، ہم نے تعلیم کر لی، اب لوگ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ یہ نہیں، دیکھو یاد رکھیں یہ بات کہ دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ علماء نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے، ہاں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ دعوت بے فائدہ ان کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاویں گے، لیکن دعوت داعی کے لیے مفید ہے ہر حال میں۔ ہاں، اس لیے سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا، سواء علیہم یہ نہیں فرمایا علیہ کا نہیں، دعوت داعی کے لیے ہر حال میں مفید ہے، چاہے کوئی اس کی دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے، کہ کوئی اس کی دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کی دعوت تو ہر حال میں مفید ہے۔ کیونکہ میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، قیامت میں وہ انبیاء علیہ السلام جن کی بات ان کی قوم میں سے ایک نے بھی نہیں مانی، وہ بھی قیامت میں کامیاب ہیں پوری طرح۔ اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے وہ سارے وعدے، وہ سارا بدلہ، وہ سارا درجہ جنت کا جو نبیوں کو ان کی محنت پر دیا جائے گا وہ ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اپنی محنت میں ناکام نہیں ہو گئے کہ ان کی بات مانی نہیں گئی۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔
ہمیں تو دیکھو بات یہ ہے دوستو کہ ہمارے پورا مجمع، ہمارا فرد اور پوری امت دعوت کے بارے میں اتنے یقین پر ہو کہ اللہ رب العزت اس محنت پر وہ سب کچھ کرنے والے ہیں جو اللہ نے صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے. اس سے پورا یقین ہونا چاہیے. جتنے اس پر یقین ہوگا اتنی استقامت ہوگی، جتنا یقین ہوگا اتنی استقامت ہوگی، جتنا یقین ہوگا اتنی مدد ہوگی. بلکہ فرماتے تھے کہ اس امت کے ضعف کی وجہ سے اس امت کو اللہ رب العزت اس محنت پر اجر صحابہ کے مقابلے 10 گنا اور مدد صحابہ کے مقابلے 10 گنا لو. جی ہاں، اجر بھی بڑھا ہوا ہے اور مدد بھی بڑھی ہوئی ہے امت کے ضعف کی وجہ سے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم دعوت کا مزاج بناویں. دعوت ایک مزاج ہے کہ آدمی صبح سے شام تک بے چین رہے. اس بے چینی کا نام دعوت ہے. اللہ کو اس پر پیار آئے گا، اللہ کو پیار اس پر آئے گا کہ یہ ایک بے چینی کا نام دعوت ہے. صحابہ کرام کا مزاج تھا، جو اسلام قبول کرتا تھا اپنی قوم کو دعوت دینے چلتا تھا فوراً. میرے دوستو، صرف انسان نہیں، جنات کا بھی یہ حال تھا. ہاں، کہ ایک جماعت جنات کی آپ کے پاس آئی، اصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قوم منذرین. کہ آپ نے جنات کو دعوت دی اور جنات دعوت سنتے ہی اپنی قوم جنات کو دعوت دینے چل دیے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت کو اس پر لانا ہے. کیونکہ دعوت کیا ہے؟ دیکھو، تواصی بالحق تواصی بالصبر، اس کا نام دعوت ہے. برائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ دعوت ہے. کس کے لیے ہے؟ کہ داعی کی اپنی ذات کے لیے. اس کا سب سے پہلے نفع اس کی ذات کو ہوگا. ہاں. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دوسروں کو ترغیب دو، جس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا چاہو اس سے دوسروں کو روکو. یہ ہے اصل امر معروف اور نہی منکر. اصل یہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ملا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے، فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس کی دوسروں کو دعوت دیا کرتا تھا، اور جس چیز کو اپنے اندر جس چیز کو میں اپنے سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا، اور جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس کی دوسروں کو دعوت دیا کرتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہاں یہ ملا. اور واقعی یہ اصل دعوت کا بنیادی اصول ہے یہ. کیونکہ میرے بزرگوں دوستوں، دعوت سے امت کے اندر قبول حق کی استعداد پیدا ہوتی ہے. دعوت سے امت میں کتنی دیر ہو گئی؟ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، لما تقولون ما لا تفعلون. اس میں تو عمل کی اور ترغیب ہے، اس میں تو دعوت کی ترغیب ہے کہ تم اس کام کو کرتے کیوں نہیں جسے کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. یہ ہے اس کا ترجمہ آیت کا کہ تم اب جہاد کرتے کیوں نہیں کہ تم حکم آنے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم قتال کریں گے. جی ہاں، آیت قتال سے متعلق ہے. ہاں، اور کیا کیا کہ کچے مولوی نے ترجمہ کیا کہ تم اس کام کو کہتے کیوں جسے کرتے نہیں ہو اسے کہتے کیوں ہو. چنانچہ بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہی آدمی دعوت دینے کا اہل ہے جو خود عمل بھی کرتا ہو. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. میرے بزرگوں دوستو، عمل نہ کرنا ایک گناہ، دعوت نہ دینا دوسرا گناہ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا ہے. فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے
روزہ بھی نہیں رکھتا. اس سے کہا گیا کہ بھائی تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگا بھائی میں نماز بھی نہیں پڑھتا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو عمل کی دعوت نہ دینا ایسا ہے جیسا کسی آدمی کا عمل نہ کرنے کی وجہ سے عمل کی دعوت نہ دینا. کہ اگر یہ عمل نہیں کرتا تو عمل کی دعوت تو دے. عمل نہ کرنے کی وجہ سے دعوت نہ دینا ایسا ہے جیسا نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دینا. یہ مثال دے کر سمجھایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس عمل کی دعوت نہ دینا یہ ایسا ہے جیسا نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دینا. کہ نہیں، نماز چھوڑنا ایک گناہ، روزہ چھوڑنا دوسرا گناہ. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ روزہ رکھے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو روزہ کیوں رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ دونوں فریضے الگ الگ ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بھائی بات؟ جی ہاں، آسان بات ہے کہ نماز مستقل فریضہ ہے، روزہ مستقل فریضہ ہے. ایک فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے دوسرے فریضے کے ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح عمل نہ کرنے کی وجہ سے دعوت کے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، دعوت کو سمجھو. دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. جس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے کہ ہر آدمی تجارت کرتا ہے اپنے لیے، اس طرح ہر داعی دعوت دے گا اپنی ذات کے لیے. اس طرح کام کو سمجھ کر کرنا ہے. کام کو خوب سمجھ کر کرنا ہے اور اس کا یقین کرنا ہے کہ امت خسارے سے دعوت کے بغیر نہیں نکل سکتی. ساری انسانیت خسارے میں ہے. ساری انسانیت خسارے میں ہے. کون نکلیں گے خسارے سے؟ کہ وہ نکلیں گے خسارے سے جو ایمان اور اعمال صالحہ پر آویں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دو چیزیں اور جوڑی گئی ہیں، تواصی بالحق پر آویں، تواصی بالصبر پر آویں. تو آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ نہیں، ہم بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ہمارے ذمے نبوت والی ذمہ داری ہے. ہاں، ہم اللہ کی طرف سے اس مقصد کے لیے بھیجے ہوئے اپنے آپ کو. یوں کہ صحابہ کرام نے جا کر یہ کہا بادشاہ سے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا. یہ ہمیں اپنی نیت کا ٹھیک کرنا یہی توبہ ہے. نیت کا ٹھیک کر لینا توبہ ہے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا پورا کرنے والا نہیں سمجھا، بلکہ ہم اپنے آپ کو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار سمجھتے رہے. آج سے ہم یہ نیت کریں اور توبہ کریں اور آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کام کو مقصود بنا کر کریں گے. اس کے لیے ہمت کر کے فرماؤ، سال کے لیے فرماؤ، پوری زندگی کے لیے فرماؤ، 4 مہینے کے لیے فرماؤ، بیرون کے لیے فرماؤ. سارے عالم کا مسئلہ ہے، صرف ذمہ داری اپنی ذات کی نہیں ہے، پوری امت کی ہے. ازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ.